है दोस्तों, वेलकम टू ifactioner.com वीडियो ट्यूटोरियल्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजीज के बारे में। और जो हमारा टॉपिक होगा वो है बस टोपोलॉजी के बारे में। दैट इज एन अगली लुकिंग बस, लेकिन आप समझ लें कि ये बस ही है जी। तो उसकी टोपी उसके सर, टोपी नहीं, टोपोलॉजीज। और टोपोलॉजी आप बेसिकली कंप्यूटर टर्म्स में समझ लें कि जो आपका लेआउट होता है नेटवर्क का, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो सिंपल टर्म्स में आपका बेसिकली 3 टाइप्स की मेन या 4 टाइप्स की मेन टोपोलॉजीज होती हैं। एक बस टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी, और एक जो है वो आपके पास होती है स्टार टोपोलॉजी, और आपके पास एक होती है मैश टोपोलॉजी जिसमें गंद ही पड़ा होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आपके जो टोपोलॉजीज होती हैं या लेआउट होता है वो फिजिकल भी हो सकता है नेटवर्क का और लॉजिकल भी हो सकता है। लेकिन थिंग्स को सिंपल रखने के लिए हम बेसिकली ये अज्यूम करेंगे कि फिजिकल और आपका जो लॉजिकल लेआउट है वो दोनों सेम है। और इस केस में हमारे पास बस टोपोलॉजी, जो कि सिंपलेस्ट ऑफ फॉर्म्स ऑफ टोपोलॉजी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो बस टोपोलॉजी बेसिकली आप समझ लें कि बस की तरह होती है, लंबी सी। तो बस टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास एक मेन बैकबोन वायर होती है, बैकबोन मीडिया, और ये बेसिकली कॉपर वायर होती है। ठीक है जी। और इस वायर के, इस बस, जो बस किस्म की लंबी सी वायर है, इसके साथ जो है हमारे डिफरेंट नोड्स अटैच होते हैं। उसमें आपका डेस्कटॉप पीसी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, आपका लैपटॉप अटैच हो सकता है थ्रू वायर। इसी तरह आपका एक और डेस्कटॉप हो सकता है, और सो एंड सो फोर्थ। तो दोस्तों, ये जो बस टोपोलॉजी होती है इसमें हमारे पास यानी कि एक तो बैकबोन केबल है, ठीक है जी। उसके साथ हमारे पास नोड्स हैं डिफरेंट, और इसके साथ इस टोपोलॉजी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए होती है वो दोनों एंड्स के ऊपर, जहां पे हमारी टोपोलॉजी खत्म हो रही होती है, जहां पे हमारा नेटवर्क खत्म हो रहा होता है, वहां पे हमें टर्मिनेटर्स चाहिए होते हैं जी। तो आपने टर्मिनेटर वो वाले नहीं जो फिल्मों में होते हैं, बल्कि इनका काम भी ऑलमोस्ट सेम होता है कि टर्मिनेट करना किसी चीज को। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारी जो बस टोपोलॉजी है वो काम किस तरह करती है। तो लेट्स सपोज ये जो हमारा कंप्यूटर ए है, इसने कंप्यूटर सर्वर बनाना तो भूल गया, सॉरी। लेट्स सपोज हमारा सर्वर भी है, इसने बाई सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजनी है कि मुझे ये फाइल चाहिए है। तो अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी वो हर जगह ट्रेवल करेगी, इस लैपटॉप की तरफ जाएगी। इसलिए लैपटॉप कहेगा नहीं, ये मेरे लिए तो नहीं है रिक्वेस्ट, सॉरी, और उसको खत्म कर देगा। और इसी तरह ये इस प्रिंटर पे जाएगी, प्रिंटर भी कहेगा नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है, उसको खत्म कर देगा। इसी तरह अगले लैपटॉप पे जाएगी, लैपटॉप कहेगा नहीं मेरे लिए तो नहीं है। इसी तरह ये आगे इस सर्वर पे जाएगी, सर्वर कहेगा ओह यस ये रिक्वेस्ट मेरे लिए है और मैं इसको बेसिकली ऑनर करूंगा और मैं जो भी काम करना होगा करूंगा। लेकिन यहीं पे आपका काम खत्म नहीं हो जाएगा,
یہ ریکویسٹ جو ہے پھر وہ اس کمپیوٹر پہ آئے گی اور وہ کہے گا نہیں یہ تو میرے پاس نہیں ہے. یعنی کہ ہر ٹرمینل پہ آپ کی ریکویسٹ جائے گی، ایون کہ آپ کے جس انٹینڈیڈ سرور ہے اس کو مل بھی گئی ہو تب بھی وہ سگنل آپ کا کام کرتا رہے گا. اور اسی طرح یہ ریکویسٹ جب آگے ٹرمینیٹر کے پاس جائے گی تو وہ وہاں پہ ٹرمینیٹر کا کام ہے اس کو ٹرمینیٹ کر لینا، کیونکہ وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ریکویسٹ مل چکی ہے. کہ اگر یہ ریکویسٹ کسی کے لیے نہیں تھی تو ٹرمینیٹر اس کو ٹرمینیٹ کر دے گا، اور اس سائڈ والا بھی ٹرمینیٹر بیسیکلی جیسے اس کو یہ ملا تو اس سائڈ پہ وہ اس کو ٹرمینیٹ کر دے گا. تو دوستو یہ بیسیکلی آپ کی جو بس ٹوپولوجی ہے اس طرح کام کرتی ہے. لیکن آپ نے ایک دم ہی یہ محسوس کر لیا ہوگا کہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. مجھے لکھنے دیں کیونکہ میں ہمیشہ غلط لکھ دیتا ہوں. ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایفیشینٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ کا سگنل جو ہے وہ ہر کسی کے پاس جا رہا ہے اور مطلب مل بھی گیا وہ ہمارے سرور کو، لیکن پھر بھی وہ ٹریول ہی کیا جا رہا ہے. اور بھائی جب مل گیا تو رک جا انٹل اینڈ انلیس وہ ٹرمینیٹر کے پاس جائیں. اور اس طرح بیسیکلی چھوٹے کمپیوٹرز اور چھوٹے نوٹس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ یہاں پہ کمپیوٹرز آپ ایڈ کر لیں تو اتنا زیادہ ٹریفک ہو جائے گا کہ آپ کے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. دوسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہمارے پاس بس ٹوپولوجی کا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز ہمارا ایک ٹرمینیٹر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ ٹرمینیٹ نہیں کر سکتا، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا سگنل ہے یا یہ جو آپ کی ریکویسٹ ہے یہ ایکو بیک ہو جائے گی، یعنی کہ گھومتی رہے گی، ایکو بیک ہوگی اور پھر یہاں پہ پہنچے گی، اس کو کنفیوز کرے گی، پھر کنفیوز کرے گی، پھر کنفیوز کرے گی، پھر کنفیوز کرے گی، اور یہاں پہ آگے شاید ٹرمینیٹ ہو جائے، لیکن وہ یہاں سے جو ہے وہ کنفیوز کرتی رہے گی اور اس طرح آپ کے بیسیکلی نیٹ ورک میں کنجیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہم نے جو ڈسکس کیا وہ بھائی ایک منٹ نہ رک جا، وہ یہ ہے کہ یہ ان ایفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ٹرمینیٹرز خراب ہو جائیں تو آپ کا جو سسٹم ہے اس پہ کنجیشن ہو جائے گی اور وہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ کے ٹرمینلز. نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آپ کا جو بیک بون ہے وہ غلطی سے کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ والے کمپیوٹرز اب اس سائڈ والے کمپیوٹرز اس سائڈ والے نوڈز کے ساتھ یا کمپیوٹرز کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے. اور بیسیکلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ والا ٹرمینل ٹوٹ جائے، یعنی کہ یہ آپ کا نوڈ خراب ہو جائے، تو بیسیکلی اس صورت میں آپ کے سگنلز کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، وہ اپنا کام کرتے جائیں گے سوائے اس ٹرمینل کے جو کہ خراب ہوا ہے. تو یہ تو ہو گئے دوستوں ڈس ایڈوانٹیجز آپ کی بس ٹوپولوجی کے، لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے سمپل یہ ہے کہ یہ ایڈوانٹیجز کہ یہ بہت ہی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ بس ٹوپولوجی میں آپ نے کوئی نیٹ ورکنگ ڈیوائس نہیں یوز کی، صرف ایک کیبل یوز کی ہے اور ان کیبلز کے ساتھ کنیکشن کے لیے اور کیبلز یوز کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے، یعنی کہ اس کی جو کاسٹ ہے افیکٹو ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو صرف تاروں کی ضرورت ہے اور آپ اپنی ٹوپولوجی بیسیکلی بس ٹوپولوجی بنا دیتے ہیں. لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی کافی زیادہ ہیں، بڑے نیٹ ورکس کے لیے یہ یوز نہیں ہو سکتی، اور آج کل جو فزیکل بس ٹوپولوجیز ہیں وہ ہم نے یوز کرنا چھوڑ دی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ دوستوں، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا کہ آپ نے مجھے ifacnet.com ٹیوٹوریلز پہ جوائن کیا. نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے رنگ ٹیوٹوریل میں، اس نے مجھے رنگ دی ہے. ٹیک کیئر، بائے.